اس وقت الیکشن سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا، جبری گمشدگیوں کا. اس کے اوپر اسلام آباد میں لوگ بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ریاست اس پر کیا سوچ رہی ہے. سولنگی صاحب سے میں یہ سوال ہے کہ اس پر ریاست کیا سوچ رہی ہے، اور حامد میر صاحب سے اور خٹک صاحب سے بھی تجزیہ چاہوں گا کہ ریاست سے وہ مطمئن ہے، اس کے اقدامات سے مطمئن ہے یا نہیں. ہاں جی. دیکھیں، جو لوگ بلوچستان سے آئے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ اسلام آباد پہنچے، عورتیں اور بچے، وہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، اور وہ سلوک جو ہے وہ اتنا برا تھا کہ اور اندھیرا تھا، تو وہ آپ لوگوں تک صحیح طرح پہنچا نہیں ہے کہ کیا وہ بس آپ کو یہی پتہ ہے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن جو خواتین کے ساتھ ہوا، بلوچ خواتین اتنی دور سے امید لے کے آئی تھیں اسلام آباد، ان کی امید پر لاٹھی چارج کیا، اس پہ گندا پانی برسایا گیا، ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا. پھر جب ہائی کورٹ نے کہا ان کو چھوڑ دیں، تو ہائی کورٹ میں کہا اچھا جی چھوڑ دیا، لیکن نہیں چھوڑا. پھر آپ نے ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی. آپ ڈیپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ انلیگل امیگرینٹس کو. تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس نے جس کے کہنے پہ بھی ان کو اس دن ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی، اس نے دراصل بلوچوں کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان ایک علیحدہ ملک ہے، اور آپ نے اگر اسلام آباد آنا ہے تو آپ کو آئی جی اسلام آباد سے ویزا لے کے آنا چاہیے، کیونکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت حاکم شہر بنا ہوا تھا. تو بہت غلط میسج گیا ہے اور اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. لیکن ایک پازیٹیو اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک کیمپ لگا لیا، تو اس کے بعد جو لوکل پاپولیشن ہے پنڈی کی، اسلام آباد کی، آس پاس کے شہروں سے لوگ خیبر پختونخوا سے وہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی، ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. تو اس سے ان کو ایک میسج یہ ملا کہ جو اسٹیٹ کے کچھ ادارے ہیں وہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے، لیکن جو عام پاکستانی ہے، جو پنجاب میں رہتا ہے، جو خیبر پختونخوا میں رہتا ہے یا فیڈرل کیپٹل میں رہتا ہے، وہ ہمیں اپنا بھائی اور ہمیں اپنی بہن سمجھتا ہے. تو لیکن جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سی جو بوڑھی خواتین ہیں جن کو اردو بھی نہیں بولنی آتی، میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کی ہے، وہ ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں. اور ایک بات میں اور یہاں پہ کیونکہ خواتین زیادہ ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بات آپ کو نہیں بتائے گا، اس وقت بلوچستان کا جو مرد ہے وہ اتنا ریڈیکلائز نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے، کوئی سرکاری نوکر ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. بلوچستان کی جو عورت ہے وہ بہت ریڈیکلائز ہو گئی ہے، اس کے اندر اتنی نفرت ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس نفرت کو اب کول ڈاؤن کرنے میں کم از کم 10 سال چاہیے. زبان پہ نہیں لائیں گے وہ، لیکن وہ بہت نفرت کرتے ہیں. اتنی نفرت ہے کہ میں جب بنگلہ دیش میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف نہیں نظر آتی. تو اس لیے یہ لاہور شہر جو ہے، یہ لاہور شہر کو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے. تو یہ جو پاکستان کا دل ہے، اس میں کچھ درد ان لوگوں کے لیے بھی اٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے درد نہیں اٹھے گا تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے، پھر وہ کر گزرے.